علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں سعدیہ بطول۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبریں۔ پاکستانی تاریخی واقعات و فتوحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی محافظوں کی مختصر تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بیورو چیف پنجاب جی ایس ایوب، یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے 1965 اور دیگر جنگوں میں آزادی کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی جرنیلوں کا منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے اور شام کو لاہور جم خانہ میں کاکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھی جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی افواج کو مختلف محاذوں پر شکست اور پسپائی کی خبر ملنے لگی۔ جنگوں کی تاریخ میں جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ کے علاقے چوونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستان فوج کے زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے تھے۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوجی حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ اسی لیے چوونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ لاہور کے محاذ پاک فوج کے 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کے 1500 فوج کو لاہور میں روکے رکھا۔ لاہور میں ایک اور جنگی محاذ پر میجر عزیز بھٹی پہرا دے رہے تھے، جو مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ بالآخر 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے، لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں میں کچھ کے کارنامے تو ایسی لازوال داستانیں ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک جرأت و بہادری کی جاویداں مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے جرأت مند شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے عظیم فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ فی الوقت کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فخر نیوز۔